ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے، عام حالات میں، نارملی حالات میں جب انسان معذور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ بھی موجود ہے، تو ایسے حالات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ اور جب انسان کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے تو اس میں سطر بھی زیادہ کھل جاتا ہے اور دوسروں کی نظر پڑنے کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بدن اور کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا احتمال بھی بہت قوی ہوتا ہے، جبکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی تاکید احادیث میں آئی ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، اسی وجہ سے بعض علماء نے تو اس کو مکروہ تحریمی بھی، حرام کے قریب قریب قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر عذر اور مجبوری کی وجہ سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کمر میں شدید درد ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، پیروں میں تھوڑا پھنسی وغیرہ کچھ ایسا نکل آیا ہے جس کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہیں ہے، یا پیشاب کی جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ گندی ہے اور گندگی کی وجہ سے بیٹھنے کی کوئی جگہ وہاں موجود نہیں ہے، بیٹھنے کی صورت میں کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، ناپاک ہو سکتے ہیں، تو اگر عذر کی وجہ سے انسان کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے تب تو مکروہ نہیں ہوگا، اور اگر بغیر کسی عذر کے انسان کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے تو پھر مکروہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے چھینٹوں کا لگنا۔ لہذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ انسان ایسا ناپاک ہو جاتا ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے غسل تو فرض نہیں ہوتا، لیکن ہاں، شرمگاہ سے پیشاب کو اچھی طرح خشک کر لینا وہ ضروری ہے۔ یا تو بندہ پانی استعمال کرے، یا ڈھیلا استعمال کرے، یا ٹیشو استعمال کرے، تاکہ قطرے شرمگاہ سے نہ نکلتے رہیں، کپڑے اور بدن ناپاک نہ ہوتا رہے، اور جب اس طرح سے اچھی طرح سے صفائی ہو جائے اس کے بعد ہی بندہ وضو کرے۔ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب بدن پر یا کپڑوں پر لگ گیا ہے تو بدن کے جس حصے پر اور کپڑے کے جس حصے پر پیشاب کے قطرے لگے ہیں وہ حصہ دھونا، پاک کرنا ضروری ہے۔ بہرحال کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے بندے پر غسل فرض نہیں ہوا کرتا ہے، جہاں کہیں پیشاب کے قطرے لگ گئے ہیں اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ایک دوست کی جانب سے یہ آیا ہے کہ کیا ٹی شرٹ پہن کر، جو ہاف آستین ہوا کرتی ہیں جن ٹی شرٹ کی، تو ایسے ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے ٹی شرٹ جو ہاف آستین کے ہوں، ایسے ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسند ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہ اسلامی لباس بھی نہیں ہے، اس میں غیروں کی مشابہت بھی پائی جا رہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، مثلا انسان سفر میں تھا یا گھر سے باہر ٹی شرٹ پہننے کی حالت میں نماز کا وقت آ گیا اور کپڑا چینج کرنے کا اس کے پاس موقع بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، پھر اگر پڑھ لیتا ہے تو کراہت میں کمی آ جائے گی۔ چوتھا سوال ایک دوست کی جانب سے یہ آیا کہ لوور، پتلون پہن کر، جنہیں عام طور پر رات میں پہنا جاتا ہے، یا ایسے لوور ہوتے ہیں، ایسے پتلون ہوتے ہیں جو چست ہوتے ہیں اور بدن سے چپک جاتے ہیں، جس میں بدن کی ساخت، بناوٹ
وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے پتلون میں، ایسے لوور میں نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نماز ایسے اچھے کپڑوں میں پڑھنا چاہیے جن اچھے کپڑوں میں ہم شریف، معزز، باعزت لوگوں کے سامنے جا سکتے ہیں۔ اور لباس جو پہنا جاتا ہے تو لباس ساتر ہونا چاہیے۔ لباس کے معنی ہوتے چھپانے والی چیز، یعنی بدن کے جس حصے کو چھپانا ہم پر واجب ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، یہ چھپانا تو بالکل واجب کے درجے میں، تو یہ حصہ کھلا نہ رہے۔ لباس ایسا ہو کہ جس میں یہ حصہ کھلا نہ رہے، اور نہ ایسا باریک ہو کہ جسم نظر آتا رہے، اور نہ ایسا چست ہو کہ بدن کا یہ حصہ جس کو چھپانا واجب ہے تو اس میں سے کوئی حصے کی بناوٹ، ساخت وہ نظر آئے چھل کے۔ لہذا اگر لباس اتنا چست اور تنگ ہو کہ اس سے یہ آگے پیچھے کے جو اعضاء ہیں، واجب الستر جو اعضاء ہیں، ان کی بناوٹ اور حجم اور ان کی ساخت نظر آئے، تو اس کو پہننا، اسے پہن کر نماز پڑھنا، اسے پہن کر باہر نکلنا، لوگوں کو دکھانا اور دوسرے لوگوں کا اسے دیکھنا، یہ سب ممنوع ہے، اور ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھ لی تو اسے وہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کراہت کے ساتھ وہ نماز ہو گئی۔ پانچواں سوال ہمارے ایک دوست نے یہ کیا کہ عام طور پر مسجدوں میں چٹائی کی، پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، تو ایسی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا چاہیے جیسا لباس انسان شریف اور معزز لوگوں کے سامنے پہن کر جاتا ہے، اور جیسا لباس پہن کر معزز لوگوں کے سامنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ پلاسٹک اور چٹائی کی جو ٹوپیاں عام طور پر ہوتی ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر شریف اور باعزت لوگوں کی محفلوں میں جانا پسند بھی نہیں کرتے۔ بھئی کسی کو کہا جائے کہ وہ فلاں جگہ شادی، ذرا یہ ٹوپی لگائیں اور وہاں چلے جائیں، تو انسان پسند نہیں کرے گا، بلکہ عار اور شرم محسوس کرے گا۔ تو نماز کے علاوہ اوقات میں یہ ٹوپیاں پہننا انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ تو نماز جس میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہاں بھی اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے۔ لیکن اگر یہی پلاسٹک کی ٹوپیاں میلی کچیلی ہوں، جیسا کہ بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپیاں بہت گندی اور میلی کچیلی ہوتی ہیں، اور ان میں سوراخوں کے آس پاس بہت زیادہ مقدار میں کالا کالا میل بھی جمع ہوتا ہے، تو ایسی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا یہ اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ مسجدوں میں ایسی ٹوپیوں کا نظم ہی نہ کریں، مسجدوں کے اندر ایسی ٹوپیاں لا کر نہ رکھیں۔ ہر نماز پڑھنے والا انسان خود اپنے پاس ٹوپی رکھنے کا اہتمام کرے، اور اگر ٹوپیوں کا انتظام کرنا ہی ہے مسجدوں میں تو کپڑے کی ٹوپیاں، اچھی ٹوپیاں وہ رکھی جائیں، اور ان کی صفائی کا پھر اہتمام بھی کیا جائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد، یعنی ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو۔ لہذا ٹوپی یہ بھی کپڑوں میں شامل ہے، لباس میں شامل ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم کرتے کو، شلوار کو اور اندر کے کپڑوں کو تو لباس میں شامل مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹوپی کو شاید لباس میں شامل ہی نہیں مان رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے تو مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، اور ٹوپی یا تو ٹوپی ہوتی نہیں ہے، یا اگر ہوتی ہے تو بہت سستی ہوتی ہے۔ ٹوپی تو سر کا تاج ہے، وہ تو اچھے سے اچھی اور قیمتی سے قیمتی ہونا چاہیے۔ چھٹا سوال ہمارے ایک دوست نے یہ کیا کہ کیا بیت المقدس کی طرف نارتھ میں، شمال میں پاؤں کر کے سونا مکروہ ہے؟ بھئی کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سونا تو مکروہ ہے، لیکن کیا بیت المقدس کی طرف
پاؤں کر کے سونا مکروہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ پہلے تھا، کچھ وقت کے لیے رہا بعد میں، لیکن اس کا قبلہ ہونا یہ منسوخ ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی شخص بے ادبی کے ارادے کے بغیر، اور مسلمان کا ارادہ کوئی بے ادبی کا ہوتا بھی نہیں، تو بے ادبی کے ارادے کے بغیر اگر بیت المقدس کی طرف نارتھ کی جانب پاؤں کر کے سوتا ہے تو یہ سونا جائز ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ خواب میں بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ زنا کرنا کیسا ہوتا ہے؟ خواب دیکھا، خواب میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں حضرات علماء اکرام کی 3 رائیں ہمارے سامنے آئیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی رائے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی، مال دولت وغیرہ کے اعتبار سے فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق تلفی سے بچنا چاہیے، نہ بھائی بہن کا حق مارے اور نہ بہن بھائی کا حق مارے۔ یہی حال ماں اور بیٹے کا ہوگا اور باپ اور بیٹی کا ہوگا، یعنی کہ ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے دوست نے جو ٹیچر ہیں، ایک اسکول کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے یہ سوالات کیے ہیں کہ ہم بستری کے بعد پانی پینا، اسی طرح نہانے کے بعد پانی پینا، سونے سے پہلے پانی پینا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم بستری کے بعد پانی پی سکتے ہیں، سونے سے پہلے پانی پی سکتے ہیں؟ یعنی کیا پینا سنت ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات تو ہم بستری کے بارے میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہم بستری کے بعد اگر انسان ہاتھ اور منہ دھو چکا ہے تو پھر کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ منہ بھی نہیں دھوئے یا وضو بھی نہیں کیا ہے، پھر اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ ذکر کریں گے کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب طب نبوی میں یہ ذکر فرمائی ہے کہ نہار میں صبح اٹھتے ہی اور ہم بستری کے بعد اور نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد اور پھل کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ ابن القیم نے ذکر کیا ہے۔ احادیث میں اس پر کوئی منع نہیں آیا ہے۔ احادیث میں یہ تو کہا گیا ہے کہ انسان جب پانی پیے تو جس برتن میں پانی پی رہا ہے گلاس میں، تو اس میں سانس نہ لے، سانس نہ چھوڑے، اور یہ کہا گیا کہ بیٹھ کر پانی پیے۔ لیکن یہ کہ پانی جب انسان کو پیاس لگ رہی تو اس وقت پی سکتا ہے، لیکن اب طبی اعتبار سے بعض اطباء کا کہنا ہے کہ ہم بستری کے بعد اگر انسان پانی پیتا ہے تو دمے کی شکایت ہونے کا امکان ہے، اور اسی طرح اٹھتے ہی پانی پینے میں بھی کمزوری کا امکان ہے۔ لیکن بہرحال یہ انسان کی عادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان بسا اوقات انسان کی باڈی کو صبح صبح پانی پینا وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال علامہ ابن القیم نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم بستری کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے فوراً بعد اور پھل کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اور اسی طرح کھانے کے دوران بھی بہت زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ بہرحال یہ ہمارے پاس آئے ہوئے سوالات کے جوابات تھے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن میں جو کوئی سوال ہو ڈسکرپشن میں، کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ نمبر پر آپ ضرور ارسال کریں تاکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔